إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ہم جس نبی کی امتی ہیں اس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کیا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی گواہی آپ کے دوست ہی نہیں بلکہ آپ کے دشمن بھی دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ گناہ کبیرہ سے، کفر و شرک سے، جھوٹ بولنے سے معصوم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عصمت رسول کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا تھا۔ ان میں سے یہ 3 چیزیں ہیں، گناہ کبیرہ سے معصوم تھے، جھوٹ بولنے سے معصوم تھے اور کفر و شرک سے معصوم تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے اور اسے لوگوں تک کما حقہ پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں بہت سارے چیزوں کی تعلیم دی، وہاں پر ایک اہم چیز کی یہ تعلیم دی کہ ان کے اخلاق بہترین ہوں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہوں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیاوی امور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کریں، اللہ رب العالمین خود اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ والدین مشرک ہیں، صرف مشرک ہی نہیں، وہ اپنے بچے کو شرک کا حکم بھی دے رہے ہیں، شرک کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اللہ رب العالمین حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے قریب جن کو مجھ سے جگہ ملے گی وہ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے احسن ہیں، سب سے بہترین ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے حسن خلق کی بنا پر صائم اور قائم کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ رب العالمین کے لیے نفلی روزے رکھتا ہے مسلسل، ایک بندہ اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ایک دوسرا بندہ اپنے حسن خلق کی بنا پر اس روزے دار کے اور اس قیام اللیل تہجد گزار کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
اے رب العالمین مجھے حسن خلق کی ہدایت دے۔ کیا کبھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسن خلق کی بھی ہدایت دے؟ غور کریں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے پروردگار مجھے حسن خلق کی ہدایت دے، کیونکہ اس کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، کہ اے پروردگار جس طرح مجھے تو نے خلقت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ ان تمام نصوص سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر حسن اخلاق کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اب اس حسن اخلاق کو ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کی ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق کے اندر کیسے سدھار لا سکتا ہے۔ اخلاق کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں بہت سارا حصہ جبلت کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، جس طبیعت اور مزاج کا، اس کا بہت زیادہ اس کے اخلاق پر اثر رہتا ہے، گہرا اثر رہتا ہے۔ آپ پائیں گے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بڑے نرم مزاج کے ہوتے ہیں، وہی کچھ لوگ بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، وہی اس کے برخلاف بعض لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہر کسی کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، ہر کسی کی طبیعت یکساں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ یہ چیز کوشش کے ذریعے حاصل نہ کی جا سکے۔ اخلاق کا بہت سارا حصہ جہاں جبلت سے تعلق رکھتا ہے، وہی بہت سارا حصہ کسب سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ جبلی بھی ہے، کسبی بھی ہے، یعنی انسان گرچہ سخت مزاج ہے طبعی طور پر، لیکن کوشش کر کے اپنے اس اخلاق کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کنٹرول میں لا سکتا ہے، اپنے مزاج کو کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عموماً کسی چیز کے بارے میں جلدی طیش میں آ جاتا ہے، اگر کوشش کرے تو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے، اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، اور وہی شخص اسلام لانے کے بعد کس طرح بدل جاتے ہیں، اور پھر جب خلیفہ بنتے ہیں، جب پورا پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس وقت اور پھر کس طرح بدل جاتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر سکتا ہے، گرچہ طبعی طور پر اس طرح کا نہ ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہے تو اپنے آپ کو انسان بدل بھی سکتا ہے۔ کس طرح ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تاکہ جو فضیلت اخلاق کے متعلق نصوص کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم اور سب سے مؤثر طریقے پر آپ کے سامنے دو چار باتیں پیش کروں گا۔ سب سے اہم اور سب سے مؤثر چیز ایک انسان کے اخلاق پر ہے، وہ ہے اس کا عقیدہ اور اس کا منہج۔ ایک انسان کے اخلاق پر اس کے عقیدے اور منہج کا جو اثر ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہترین ہو، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لقب سے ملقب کیا ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ہمارے بھی اخلاق ہمارے نبی کی طرح ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ایک لفظ کے اندر جواب دیتی ہے، کان خلقہ القرآن۔ اگر جاننا چاہتے ہو اللہ کے رسول کیسے تھے تو جا کے قرآن پڑھ لو۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو بننے کا حکم دیا ہے کہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے، تو جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول سراپا ایسے ہی تھے۔ کان خلقہ القرآن۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بہترین ہو، تو سب سے زیادہ ہمیں جس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج بہترین ہو۔ ہمارا عقیدہ جیسا ہوگا، ہمارا منہج جیسا ہوگا، ہمارے اخلاق پر اس کا گہرا اثر پڑے گا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا عقیدہ کچھ ہو اور اس کا اخلاق پر اس کا اثر نہ پڑے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں دل کے اندر ایسے پختہ ارادے کو جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. یہ دل کے اندر ایک عزم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. جس طرح دل کے اندر آپ کا عزم ہوگا، یقین ہوگا، آپ کے اخلاق پر اس کا اثر ظاہر ہوگا. یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، آٹومیٹکلی انسان کے اخلاق پر اس کے یقین کا، اس کے عقیدے کا، اس کے منہج کا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ ابھی یہاں سے مان لیں ممبئی گئے ہوں پڑھنے کے لیے، آپ نے ایک روم کرائے پر بک کیا. آپ کا روم پارٹنر جو اسی روم میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے. ابھی عقیدہ ہم نے کس کو کہا؟ دل کے پختہ یقین کو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں عربی میں. اگر کتاب و سنت کے موافق ہے تو یہ عقیدہ درست ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے، لیکن اس کو بھی عقیدہ کہیں گے. اس لیے کسی انسان کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے حاکم کیا ہے؟ حاکم ہے کتاب و سنت سلف صالحین کے منہج کے مطابق. تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے. تو ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ ایک روم میں رہ رہا ہے، اس کے دل کے اندر اپنے اس دوست کے تعلق سے، اپنے اس روم پارٹنر کے تعلق سے یقین ہے کہ یہ انتہائی امانت دار ہے، اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر پڑے رہے تب بھی یہ ہاتھ نہیں لگائے گا، نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں. کوئی کوشش بھی کر لے اس کو امانت داری کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. اگر یقین ہو تو اپنے اس روم پارٹنر کے ساتھ وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ صندوق میں پیسہ رکھ کر ہمیشہ کیا وہ سوچے گا کہ کہیں صندوق کھلا نہ رہ گیا ہو؟ اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا. اسی کے بالمقابل وہ روم پارٹنر چلا گیا، ایک دوسرا روم پارٹنر اس کی جگہ پہ آیا جو بڑا شاطر چور ہے. صرف موقع ملے تو عام تالے تو کیا اچھے اچھے تالوں کو بھی کھول دیتا ہے. تو اس روم پارٹنر کے ساتھ یہ کیسے رہے گا؟ اس کے پاس پیسے ہو اچھے خاصے تو اس کی حفاظت کیا اسی طرح کرے گا جس طرح اس امانت دار ساتھی کے ساتھ کر رہا تھا؟ یہ صرف دل کے اندر ارادہ ہے، یقین ہے اپنے ساتھی کے بارے میں، بس. یہ کہنے کی چیز نہیں ہے. دل کے اندر جس طرح اپنے ساتھی کے بارے میں یقین ہے، اس کے عمل کے اوپر اس کا اثر واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ عقیدے کا اخلاق پر اثر. آپ کا عقیدہ جیسے ہوگا، آپ کا منہج جیسے ہوگا، آپ کے اخلاق پر اس کا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے. اگر آپ کا عقیدہ برا ہوا، آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوا، آپ کا منہج کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوا، تو آپ کے اخلاق پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا، آپ کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہوگا. آپ کا عقیدہ درست ہوا تو آپ پائیں گے کہ آپ کے اخلاق پر اس کا گہرا اثر ہے. آپ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، واضح طور پر آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ ان کے اندر دلوں میں اللہ رب العالمین کے متعلق کس قدر پختہ یقین تھا. اگر اس طرح کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کے متعلق ہو تو یقیناً ہمارے اخلاق کے اوپر بھی اس کا اسی طرح اثر پڑتا جس طرح صحابہ اکرام کی زندگی پر اس یقین کا، اس عقیدے کا اثر تھا. ایک صحابی رسول کے متعلق غزوہ احد کے قصے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب المغازی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں وہ کھجور کھا رہے تھے. غزوہ احد میں وہ کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت. فوراً کھجوروں کو پھینکا اور کہا کہ اگر کھاتا رہا تب تو یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، جتنی دیر تک کھاتا رہوں گا اتنی دیر بعد جنت میں پہنچوں گا، یہ زندگی بڑی طویل ہو جائے گی. فوراً پھینکا، جنگ میں کود پڑا اور پھر شہید ہو گیا. آپ بتائیں کہ اگر ذرہ برابر بھی 1,00,000 حصے میں سے ایک حصہ بھی اس کے دل میں اگر شک و شبہ ہوتا، پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی، تو اس طرح اقدام کر سکتا تھا؟ ممکن ہے یہ؟ کم از کم اپنی جان کے ساتھ تو کوئی اس طرح نہیں کھیل سکتا ہے.
کب اس درجے پر انسان پہنچ سکتا ہے؟ جب یقین دل کے اندر اللہ رب العالمین کے متعلق، اس کی جنت کے متعلق، ایمان بالیوم الآخر کے متعلق اسی طرح پختہ ہو جائے، تو اس کے اخلاق پر بھی اس کا اسی طرح اثر دکھائی دے گا۔ صحیح بخاری کی بات آئی ہے اور غزوہ احد کی بات آئی ہے، تو ایک اور واقعہ سنیں کہ یہ عقیدے کا اثر اخلاق پر صرف مسلمانوں کا نہیں، کفار کے ایک سردار پر بھی کس طرح پڑا۔ آپ ایک واقعہ سنیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں شروع میں ہی غزوہ بدر کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ مشہور صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل ہی مکہ کے ایک بہت بڑے سردار امیہ بن خلف کے ساتھ اس کے اچھے روابط تھے، تعلقات تھے، دوستی تھی۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ جاتے کسی بھی کام کے لیے تو کن کے یہاں ٹھہرتے؟ امیہ بن خلف کے یہاں۔ امیہ بن خلف بھی کبھی اگر مدینے آتا تو، اور مکہ والوں کا جو قافلہ گزرتا ملک شام جانے کے لیے تجارتی قافلہ، تو مدینے سے ہو کر گزرتا تھا، تو جب بھی مدینے سے گزر ہوتا امیہ بن خلف بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کر ٹھہرتا۔ یہ منظر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا، جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول کو اور آپ کے صحابہ کو مدینے سے مکہ سے نکال دیا ہے اور پناہ لینے کے لیے کہاں گئے ہوئے ہیں سب صحابہ اکرام؟ مدینہ طیبہ، اور انصار نے دل کھول کر ان کی مدد کی ہے، ان کو پناہ دی اپنے یہاں۔ اس لیے یہ انصار اور یہ مدینہ والے مکہ والوں کے جانی دشمن ہیں اب، اس لیے کہ انہوں نے ان کے دشمن کو اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لاتے ہیں عمرے کی غرض سے۔ قدیم روایت کے مطابق اپنے اسی دوست کے گھر جا کر ٹھہرتے ہیں، امیہ بن خلف کے یہاں۔ مکہ والوں کے یہاں بہت ساری برائیاں گرچہ تھی لیکن دوستی نبھاتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے یہاں ٹھہرتے ہیں جا کر تو امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کہ حالات پہلے کی طرح سازگار نہیں رہے ہمارے لیے، اب مکہ کے اندر بے شمار ہمارے دشمن موجود ہیں، تو کوئی ایک اچھا سا بہترین سا وقت دیکھ کر مجھے خانہ کعبہ لے چلو تاکہ کسی سے ملاقات نہ ہو، چپکے سے میں عمرہ کر کے طواف کر کے یہاں سے نکل جاؤں۔ چنانچہ امیہ بن خلف ایک اچھا سا وقت دیکھ کر کہ اس وقت امید ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی آئے گا نہیں، چپکے سے اسے عمرہ کرا کر بھیج دوں گا مدینہ، ایک وقت لایا، لیکن جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اسی دوران ابو جہل خانہ کعبہ میں آ دھمکتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، امیہ بن خلف ساتھ میں۔ ابو جہل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیہ بن خلف سے کہتا ہے کہ یہ ہے کون؟ بیان کرتا ہے وہ۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آج بچ گئے تم، اگر امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو صحیح سالم مدینہ واپس نہیں ہو پاتے۔ تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ جو تعامل کیا ہے اور انہیں پناہ دی ہے، تو اس جرم میں تمہیں کیا کرتا یہاں پہ ختم کر ڈالتا، صحیح سالم مدینہ تم واپس نہیں ہو پاتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اونچی آواز میں ابو جہل کو جواب دیتے ہیں کہ اگر مجھے چھونے کی بھی کوشش کی نا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا، اور اتنا مجھے نقصان نہیں ہوگا جتنا تمہیں نقصان ہوگا۔ اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو جانتے ہو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ یہ قافلہ جو تمہارا گزرتا ہے ملک شام جانے کا مدینے سے، یہ راستہ ہی بند کر دیں گے مدینہ والے تمہارے لیے، اور یہ راستہ اگر بند ہو گیا تو دانے دانے کے لیے تم ترس جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب اونچی آواز میں جواب دیتے ہیں تو امیہ بن خلف یہ کہتا ہے اپنے دوست سعد بن معاذ سے کہ یہ ہمارے سردار ہیں اس وادی کے، ذرا ادب کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوش میں ہے۔ امیہ بن خلف اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی بہت زیادہ خیر منانے کی اب ضرورت نہیں ہے، تمہارا وقت بھی قریب پہنچ چکا ہے، اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ وہیں پر ابو جہل کو چھوڑ کر اپنے دوست امیہ بن خلف سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم نے کیا سنا ہے کہ اللہ کے رسول جلد ہی تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔
سننا تھا یہ جملہ کہ تھر 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 کانپنے لگتا ہے یہ بندہ، قریش کا بہت بڑا سردار جس سے لوگ کانپتے ہیں جب یہ خبر صرف پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دیکھیں عقیدے کا انسان کے کردار پر، تعامل پر، اخلاق پر کیسا اثر پڑتا ہے کہ یہ بندہ صرف ابھی سنا ہے اللہ کے رسول کہاں ہے، مدینے میں ہے، اور انہوں نے نکالا اللہ کے رسول کو۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ انتہائی کمزور ہیں، انہیں چھپنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، اس کے باوجود صرف کہا ہے اللہ کے رسول نے، اور یہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنی بیوی کے پاس پورا ماجرا کہہ سناتا ہے کہ اس طرح دیکھو ہمارے دوست یثربی نے اس طرح خبر دی ہے، اب میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ یہ سردار ہے اور کتنا ڈرا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اب میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا، اب یہیں پر میں ہمیشہ جمع رہوں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر تک یہ اپنے گھر کے اندر جمع رہتا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا۔ جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، یہ واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل کے آ رہا ہے، اور ابو جہل مکہ والوں کو اس طرح تیار کر رہا ہے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو اس موقع پر ابو جہل لوگوں کو گھروں سے نکال رہا ہے، جوش دلا رہا ہے، اور یہاں امیہ بن خلف دبکا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، چھپا ہوا ہے۔ جب سب نکل گئے، امیہ بن خلف ابھی تک نہیں نکل رہا، تو جا کے کہا کہ آپ سردار ہیں اور آپ ہی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیں، اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کہا ہوا ہے۔ کتنا ڈرا ہوا ہے کہ اب یہ جانے کے لیے تیار کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ اب ابو جہل لگا آر دلانے کی بنا پر یہ برداشت نہیں کر پائے اس آر کو، کہا کہ میں اب تب نکلوں گا۔ اب یہ نکلنے لگتا ہے تو بیوی بھی ڈری ہوئی ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنا نہیں آپ کے یثربی دوست نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو قتل کرنے والا ہے؟ تو یہ اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مکے کے اندر جو سب سے عمدہ سواری ہے نا، اسے خریدوں گا اور سب سے پیچھے رہوں گا قافلے کے، اور جیسے ہی خطرہ محسوس ہوگا فوراً بھاگ نکلوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موت لکھی ہے غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں۔ بہرحال وہاں پر پہنچا اور وہاں پر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قافلے کے ساتھ جاتا تو سب سے آخر میں رہتا، اور ہمیشہ اونٹنی کا لگام اس کے ہاتھ میں ہوتا کہ جیسے ہی موقع ملے فوراً بھاگنا ہے جان بچا کر۔ تو ایک غیر مسلم کے دل میں بھی عقیدے کا، اس کے اخلاق پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے تو سب سے اہم اور سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ ہے کہ کتاب و سنت کا عقیدہ اپنے اندر اپنائیں۔ عقیدے کے بے شمار ابواب ہیں، توکل ایک باب ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر توکل اسی طرح رہا جس طرح مطلوب ہے تو آپ کے اخلاق پر وہی اثر ہوگا جو ہم کتاب و سنت کے اندر انبیاء اکرام کے بارے میں، سلف صالحین، صحابہ اکرام کے بارے میں پاتے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، جب قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، اب ہم کہاں سے بچیں گے؟ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین پر توکل اگر اس قدر ہو تو انسان کا جواب کیسے نکلتا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ابھی اللہ رب العالمین راستہ بتانے والا ہے۔ اگر کسی کا توکل اللہ پر اس قدر ہو تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب اس بندے نے تلوار اٹھایا، اللہ کے رسول نہتے ہیں اور تلوار اس کے ہاتھ میں، پوچھا من یمنعک منی، صحیح بخاری کی روایت ہے،
اللہ کے رسول بغیر کسی ڈرے دھمکے، ذرہ برابر بھی کوئی رعب نہیں، آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین بچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا توکل دیکھ کر وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اللہ کے رسول نے جب لیا تو ابھی دیکھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اور یہی سوال جب اس سے ہوا تو کیا کہنے لگا؟ بچانے والے آپ ہی ہیں، آپ اگر چھوڑ دیں تو آپ کی کرپا ہے، اگر مار دیں تو کون بچا سکتا ہے؟ ابھی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا، پھر بھی سبق حاصل نہیں کر پایا، جواب اس طرح آیا۔ تو انسان کا توکل اللہ پر ہو آج بھی تو اسی طرح اس کا اخلاق بھی ہوگا، جس طرح ہم کتابوں کے اندر، کتاب و سنت کے اندر انبیاء اکرام کا، سلف صالحین کا پاتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کروں، تھوڑا سا اور آپ کا وقت لوں گا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو 1-2 جگہوں پر نہیں 7 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ پہلی بار کوئی اس واقعے کو سنے تو سوچے گا کہ شاید کوئی افسانہ ہے، ایسا کیا ممکن بھی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اللہ پر اس قدر کسی کا توکل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں 7 جگہوں پر صیغہ تعلیق کے ساتھ امام بخاری نے اور صیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے اپنے اسانید سے صحیح اور موصول سند سے بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے دوست کے پاس پیسہ ادھار لینے کے لیے گیا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسہ ادھار دے دو۔ یہ دوست کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ، تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا گواہ ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ کو آپ نے گواہ بنایا تو میں اس گواہ سے راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کوئی ضامن لاؤ، کوئی کفیل لاؤ، اگر تم نہ آ سکے تو کون دے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین میرا ضامن ہے۔ کہا کہ اگر اللہ کو بناتے ہو تو میں راضی ہوں۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ رب العالمین کو اپنا وکیل بنایا، ضامن بنایا، یہ بندہ راضی بھی ہو گیا، جتنا پیسہ طلب کیا تھا اتنا دے دیا، اتفاق ہو گیا کہ اتنے دنوں تک میں واپس کر دوں گا۔ اب یہ بندہ دریائی سفر میں نکل گیا اور ایک دوسرے ملک میں پہنچ گیا تجارت کے لیے۔ تجارت کیا، اللہ رب العالمین نے جو برکت دی۔ اب جب پیسہ واپس کرنے کا وقت قریب آ گیا تو یہ واپس ملک ہونے کے لیے بندرگاہ پر آیا، جہاں سے سواری لے اور پھر اپنا ملک پہنچے اور اپنے اس دوست کو وقت پر پیسہ واپس کر دے۔ اب یہاں آیا تو چونک گیا کہ یہاں پر کوئی سواری ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کو تو تیر کر کراس نہیں کر سکتا وہ۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، کافی کوشش کی کوئی سواری مل جائے، کوئی کشتی مل جائے تاکہ اپنا ملک واپس ہو کر اپنے اس دوست کو وقت پر اس کا پیسہ واپس کر دو۔ جب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی کے اندر پیسے کو رکھا اور ایک خط لکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ، اس بندے نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، گواہ مانگا تھا، میں نے تیرا حوالہ دیا، ضامن مانگا تھا، اے اللہ میں نے تیرا حوالہ دیا تھا، اب اسے میں دریا میں ڈال رہا ہوں، اس تک پہنچا دینا۔ یہ دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بھی چونکہ لیا تھا اس سے پیسہ تو اسے واپس کرنا ہے، یہ مسلسل کوشش میں لگا رہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا ملک پہنچوں اور اسے اس کا قرض واپس کر دوں۔ یہ بندہ جس نے قرض دیا تھا جب وقت قریب ہو گیا تو جب اس کو نہ آتا دیکھا، روزانہ بندرگاہ پہ آتا، اپنے اس دوست کا انتظار کرتا کہ آئے گا اور میرا پیسہ مجھے واپس کرے گا، لیکن کہیں کوئی سواری نظر نہیں آ رہی، کوئی کشتی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ کئی دن جب اس طرح گزر گئے تو دیکھا ایک دن کہ ایک لکڑی تیرتے ہوئی آ رہی ہے، تو سوچا کہ کم از کم خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ ایندھن کے طور پر یہ کام آئے گی لکڑی، اسے اٹھا لیتے ہیں تاکہ گھر میں جا کر ایندھن کے کام آئے۔ یہ اس لکڑی کو اٹھا لیتا ہے، جب گھر جاتا ہے اسے چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور ایک لیٹر رکھا ہوا ہے اس دوست کا جس نے اس سے ادھار لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پیسہ اسے پہنچا دیا۔ اللہ پر بھروسہ اگر کسی کا ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہ بندہ کچھ دنوں کے بعد جب سواری ملی پھر وہ اپنا ملک واپس آیا
اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس دوست کے گھر گیا اور معذرت کی کہ اس طرح میں کافی کوشش کیا لیکن وقت پر پہنچ نہیں سکا سواری نہ ملنے کی وجہ سے، یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ واپس لیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے پیسہ نہیں بھیجا؟ آپ نے جس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے پیسہ لیا تھا اور جس کے بھروسے پر دریا میں ڈالا تھا، اس اللہ نے آپ کا پیسہ پہنچا دیا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں 7 جگہوں پر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر توکل آج بھی کسی کا ہو تو کیا اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا؟ اگر انسان کا عقیدہ اس طرح پختہ ہو تو اس کے عقیدے کا اثر اس کے اخلاق پر دکھائی دے گا آپ کو۔ اللہ رب العالمین کے تعلق کسی کے دل میں خوف ہو تو چاہے اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں پڑے رہیں، چاہے کسی کی بہو بیٹی اس کے ساتھ رہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ موقع ملے تب بھی اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کو واقعہ دیکھیں، سب کچھ موجود تھا لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کا قصہ بڑا مشہور ہے اور صحیح قصہ ہے، جیسے کہ بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا، اس لیے کہ یہ واقعہ بہت دنوں کا نہیں ہے، ابھی حال ہی کا ہے۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد، اس وقت جاگیر سسٹم تھا، طلبہ جاتے تھے گھروں میں اور وہاں سے کھا کر آتے تھے، کوئی الگ سے انتظام نہیں تھا طلبہ کے کھانے کا۔ ایک لڑکا ایک گھر میں جاتا، روزانہ کھا کر واپس آ جاتا۔ اس گھر میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا اس لڑکے پر دل آ گیا تھا، اس طالب پر۔ ایک دن گھر کے تمام لوگ کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، جب یہ بچہ اس گھر پہنچا کھانے کے لیے تو وہ لڑکی کیا کرتی ہے، اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اور اسے زنا پر مجبور کرتی ہے، لیکن یہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، ایک کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا خوف دلایا لیکن اس کے اوپر شیطان سوار تھا، کسی صورت میں یہ نہیں مانی، یہاں تک کہ آخر میں ہتھیار ڈالنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بس مجھے حمام کہاں ہے، ٹوائلٹ کہاں ہے، ذرا دکھا دیں، مجھے بہت تیز ضرورت ہے حمام کی، ٹوائلٹ کی، بس میں حمام سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں، جو آپ کہیں آپ کی طلب پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حمام کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ بچہ حمام جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کے پورے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس جا کر حمام میں اپنے پورے جسم پر گندگی لگاتا ہے، جیسے باہر نکلتا ہے جسم سے عجیب و غریب قسم کی بدبو پاخانے کی، تو یہ لڑکی گالی دیتے ہوئے فوراً دروازہ کھول کر اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ رات کو جا کر اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے مدرسے میں اور مسجد کے صحن میں سو جاتا ہے۔ میاں صاحب رات کو اٹھتے تھے، آتے تھے، طلبہ کی چیکنگ کرتے تھے، کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہو تو آ کر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ سخت سردی میں ٹھٹر رہا ایک دم، پوچھتا ہے اس طالب سے کہ کیا بات ہے بیٹے، اس طرح کیوں ہو؟ تو یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر میاں صاحب اس کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ایک ہی کپڑا تھا اس کے پاس، پورا صاف کرنے کی وجہ سے اسے سخت سردی لگ جاتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد اسی سردی سے اس کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ اگر کسی نے اپنے ظاہر کو اس طرح اللہ رب العالمین کی حدود کی پامالی نہ کرنے کی وجہ سے گندا کیا ہو تو کیا اللہ رب العالمین اس کو اس عمل کو ضائع کر دے گا؟ تو انسان کا عقیدہ جیسے ہوگا اس کے عقیدے کا اثر اس کے عمل پر ظاہر ہوگا۔ جتنے بھی عقیدے کے ابواب ہیں تمام ابواب کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ سلف صالحین کا اس کتاب و سنت کے عقیدے کا کیا ان کی زندگی پر اثر تھا، چاہے وہ صبر کا باب ہو، چاہے توکل کا باب ہو، چاہے دوسرے ابواب ہو۔ اسی طرح ایک باطل عقیدے کی مثال دے کر کہ ایک باطل عقیدے کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ تکفیر کا عقیدہ، مسلمانوں کو کافر سمجھنے کا عقیدہ، گناہ کبیرہ کی بنا پر، یا حکام المسلمین جو ہیں، مسلم بادشاہ جو ہیں، ان کی اطاعت کرنا اور وہ جو فیصلہ کریں ان میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا جو شریعت میں حکم ہے وہ واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا قرآن کریم کے اندر؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولیاء الامور کی اطاعت کرو، بادشاہوں کی اطاعت کرو۔ کس چیز کے اندر؟ جب تک وہ معروف کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں
تب اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ واضح حکم موجود ہے. خوارج کا عقیدہ اس باب میں انتہائی بھیانک اور خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حکمراں ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ جو قانون ہے، کتاب و سنت کا، شریعت کا جو قانون ہے، اس قانون کو کما حقہ اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا. بہت سارے قوانین اپنی طرف سے پارلیمنٹ میں پاس کر کے انہوں نے ملک میں نافذ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق نہیں، سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں، ان کے اپنے زعم کے مطابق کیا ہے، یہ کفر ہے. اور دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ خوارج کی بنیاد تھی، اور یہاں سے انہوں نے مسلم حکمرانوں کی تکفیر شروع کی، اور جو بھی عوام اس قانون کو مانے اور اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے ان کو بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ بھی اس قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. اب سید قطب کی کتابیں پڑھیں، واضح طور پر پوری سوسائٹی کی تکفیر پائیں گے. ایک دو جگہوں پر نہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں کہیں پر بھی اسلامی کوئی سوسائٹی نہیں ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو صورتحال تھی آج اس سے بھی بدتر ہے یا اسی طرح صورتحال بن چکی ہے. کہیں پر کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، سب کے سب کیا ہو چکے ہیں، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. اس لیے جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے تھے. یہ ان کی صورتحال تھی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اپنے کئی لیکچرز میں آپ پائیں گے اسی چیز کو دہرایا ہے کہ پوری سوسائٹی، پوری دنیا میں سب، کہیں پر بھی کوئی مسلم سوسائٹی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس چیز کو اپنے اس خاص استاد سے نقل کرتے تھے. تو یہ جو فکر ہے کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، کہیں پر کوئی مسلم سوسائٹی نہیں ہے، یہ بادشاہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، اپنے ملک میں ان بہت سارے خرافات کے اجازت دینے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو چکے، اور رعایا بھی ان کو بادشاہ تسلیم کرنے کی وجہ سے، اس قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے، یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ باطل اور خبیث عقیدہ اور یہ زہر آلود عقیدہ داخل ہو جائے تو اس کے اخلاق پر کیا منفی اثر پڑ سکتا ہے. سعودی عرب کے اندر جو چند واقعات ہوئے ان کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بعض نوجوان جب اس عقیدے کے زیر اثر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنے ہی رشتہ داروں کا قتل کرنا شروع کیا، اور شروعات کی اپنے والدین سے. سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا. بعض لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی. تو جس طرح ایک صحیح عقیدہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اسی طرح اگر باطل عقیدہ کسی کے اندر گھر کر جائے تو اس کی زندگی تباہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو بہترین کریں، یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کا عقیدہ سیکھیں، اسے اپنا عقیدہ بنائیں، سلف صالحین کے منہج کو فالو کریں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم نہیں رہیں گے، دنیا کے اندر بھی سب کے محبوب رہیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ تھے، اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی کامیابی ہماری قدم چومے گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق اور اپنا کردار کتاب و سنت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت.